محافظ ہے نگہباں ہے میرا مسلم پرسن اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ حضرات اکابر علماء کرام، بالخصوص آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے معزز سیکرٹری پیر طریقت حضرت مولانا محفوظ عمرین صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پہ موجود استاذ العلماء، محبوب العلماء، شیخ التدریس والحدیث، تمام حضرات، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، محترم فرما رہے تھے کہ بہت پہلے میری کیسٹیں ملا کرتی تھی، مجھے بھی سن کر لگا جیسے میں 1857 کا پروڈکٹ ہوں۔ تو نہ آپ کنفیوز ہو نہ ہم کنفیوز ہیں۔ عزیزان ملت، اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، اس دور میں بچہ بھی ماں کے پیٹ میں پورا وقت رہنا نہیں چاہتا ہے، اسے بھی بڑی جلدی ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، اندر بیٹھ کے وہ من کی باتیں سن رہا ہے۔ جب اندر کی حال ہے تو باہر کیا حال ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں آدمی زندگی میں کچھ کرے نہ کرے، پریوار کے ساتھ مل کر رہے، پریوار کے ساتھ مل کر رہے، اپنے گھر کو بسا لے۔ دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا کی سب سے بڑی سکسسنس کہ آدمی اپنے گھر کو سنبھال لے۔ وہ امام الانبیاء تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کے عظیم مقام پر پہنچ کر بھی 9 گھروں کو سنبھالا کرتے تھے۔ ایک بھارت کا پردھان منتری ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ایک گھر نہیں سنبھال رہا ہے۔ جس کیسٹ کا تذکرہ میرے محترم نے کیا، اس میں ایک رمضان کی فضیلت، اللہ نے مقبولیت دی اس کیسٹ کو۔ میں کلکتے میں رمضان شریف کے مہینے میں ایک دوست کے پاس دکان پہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ تو آپ تو جانتے ہیں نا کہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کی دکان خوب چلتی ہے، فقیروں کی بھی بڑی زبردست چلتی ہے۔ تو ٹھیلے گاڑی پہ ایک نابینا فقیر مائک لگا کے، اسپیکر لگا کے، پورا ہائی ٹیک ڈیجیٹل انڈیا کا ماڈرن فقیر، ڈیجیٹل انڈیا کا ماڈرن فقیر، انٹرنیشنل لیول کا،
وہ پورے ٹھیلے پہ بیٹھا ہوا اور وہ اعلان کر رہا ہے اور اللہ کا بندہ میری کیسٹ بجا رہا ہے. تو میرے کانوں میں جب آواز پڑی تو میں تھوڑا سا ٹال گیا، لیکن میرا دوست جو تھا وہ بڑا بے تکلف، اس نے شرارت شروع کی، کہا کہ آپ کی تقریر ہے. میں نے ہاں ٹھیک ہے چلو چھوڑو، کہا نہیں آپ کی تقریر ہے. اب وہ درمیان میں تقریر روکے اور کہے کہ بھائیو، دوستو، بزرگو، رمضان کا مہینہ 1 کا 70 ملتا ہے، آپ کا بھائی آنکھوں سے نابینا پورے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے دروازے پہ حاضر ہے. تو میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو الحمدللہ ٹھیلے پہ 2 برقعے والی اور پورے فٹ بال اسٹیڈیم جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ تیرا کرم ہے. اور یہ واجپئی جی کا زمانہ تھا. ہم نے کہا اللہ تیرا کرم ہے، تو دینے پر آ جائے تو بھکاریوں کو 2 بیوی دیتا ہے، نہ دینے پر آ جائے تو ہندوستان کی وزیر اعظم کو بھی نہیں دیتا ہے. بھائی یہ تو گاڈ گفٹ ہے. یہ تو وہاں سے سسٹم ہے، اب سسٹم ٹھیک کروا لو، ہم کیا کریں اس میں ہماری طرف سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب اچھا عزیزان ملت، یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں اگر جھوٹ ہوتی تو ہمارے اکابر بھی ہمیں روک دیتے کہ بھائی ہماری مجلسوں سے غلط بیانی نہ ہو. مسلمانوں کو صحیح بات بولنے سے فرصت کہا جو غلط بیانی کا سہارا لے. سوال غلط بیانی کا نہیں ہے، سوال سسٹم کا ہے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتا دوں، اب بالکل کلیئر کنسپٹ ہے ہمارے ویژن میں کوئی جھول جھال نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تھیلا بڑے سائز کا اور چھوٹے سائز کا نہیں ہے، بالکل ایک ہی سائز، اسٹینڈرڈ سائز کا مسلمانوں کا تھیلا ہے. اور وہ یہ ہے، آخری جملہ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء ہند ہے، جماعت اسلامی ہے، ملی کونسل ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، سنی جماعت ہے، بریلوی جماعت ہے، دیوبندی جماعت ہے. یہ ساری جماعت برانڈ الگ الگ ہے، ان سب کی پروڈکٹ الگ الگ ہے، مگر یاد رکھیے گا جس نے بھی جلیبی بنائی ہے وہ الجھنوں جیسی ٹیڑھی ہوتی ہے. اسی لیے کہتا ہوں اگر الجھنیں بھی میٹھی ہو تو کھانے میں جلیبی محسوس ہوتی ہے. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، یہ ساری جماعتیں مل کر ان کے مسلک الگ ہو سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھنے کے سسٹم اور گریڈ الگ الگ ہو سکتے ہیں، نماز کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم اس بات پر کل بھی ہم متفق تھے اور آج بھی متفق ہیں کہ قیامت کی اگلی صبح میں اگر ایک مسلمان اکیلا بھی زندہ رہے گا تو مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ زندہ رہے گا انشاءاللہ. آپ راشن سستا کر دو یا مہنگا کر دو، آپ کی مرضی. آپ پیٹرول کو پانی کے بھاؤ بیچو یا پلیٹینیم کی بہتی گنگا بنا دو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. مہنگائی آسمان کو چھو جائے یا نیچے چلی جائے، یاد رکھنا جب بات کھانے پینے کی آئے گی تو ہم تو وہ قوم ہیں کہ جب بات کھانے پینے کی ہو جائے تو وہ تال ٹھوکتے ہیں، مدینہ بریانی، مکہ کباب، صفا پراٹھا. اب تو مسلمان یہاں تک پہنچ گیا کہ اب اسلام کے جتنے قرآن میں سورہ ہے سب کے نام پہ ٹکیا کباب بنا لیا اور سب کو بیٹھ کے کھا رہا ہے. مدینہ ہوٹل، ہائے اللہ، صاحب یہ کیا ہے؟ کہا صاحب یہ صفا مروہ بریانی ہے. کچھ دنوں کے بعد لوگ کہیں گے غریب لوگوں جو حج میں نہیں جا پاتے ہو یہی ہے کہ 2 پلیٹ کھا لیا کرو، شاید کچھ تمنا پوری ہو جائے. یہ سب میں مانتا ہوں مسلمانوں میں ہے، ایک زندہ قوم ہے اور کھانا پینا زندہ ہی لوگ کیا کرتے، وہ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے. ابھی ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو 1-1 لاکھ کروڑ کے مالک ہیں. ان میں سے ایک آدھ کو تو میں بھی جانتا ہوں، ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا. میرے لیے تو ماشاءاللہ بہترین مٹن بریانی اور وہ بیچارے سوکھی بسکٹ پھانک رہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹروں نے منع کر دیا. میں آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے روک دیا، مجھے میرے اللہ نے آل انڈیا فری کر دیا. کھاؤ میرے بندو. دیکھو کھانا پینا بھی قسمت سے ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا. اسی لیے آپ دیکھیے ہم لوگ تو پھر بھی ذرا سا دبلے پتلے ہوتے ہیں، ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ ان سے گلے ملیے تو سینہ تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، پیٹ ہی تک رہ جاتے ہیں.
توند سے ہی ملاقات کر کر واپس چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہی زیارت کر لیا مزار شریف کا، اسی سے بہت برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ، اس لیے کہ ساری برکتیں وہی۔ ورنہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا حال یہ ہے، ہفتے میں ایک آدھ روٹی کھا لے بیچارے، ایسے دبلے پتلے کے رومال میں لپیٹ دیے جائیں۔ عزیزان ملت، ان سب کے باوجود ایک بات پہ جو کبھی کمپرومائز نہیں ہوا، کبھی ہوا ہی نہیں اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، غریبی برداشت، ساری قسم کی مصیبتوں کا سامنا کر لیا، مگر ایک بات ہمیشہ پکی رہی، سچی رہی، مضبوط رہی، مسلمان گھٹیا تو ہو سکتا ہے، مسلمان بدتمیز تو ہو سکتا ہے، مسلمان جھگڑالو تو ہو سکتا ہے، اور مسلمان جھگڑالو ہے تو کیا ہوا، یہاں CBI والے بھی جھگڑا کر رہے ہیں، اکیلے مسلمان کر رہے ہیں۔ اب آپ بولو مسلمانوں کی عادت پڑ گئی، ارے صاحب آپ جب سے آئے میاں بیوی کو لڑوائی، اس کے بعد دل نہیں مانا تو ججوں کو لڑوائے، اب دیکھو بیچارہ CBI والے سڑک پہ لڑ رہے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ والا IB والا جاتا ہے تو CBI والا پکڑ کے مارتا ہے، موب لنچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ان سب کے باوجود مسلمانوں نے ایک کام جو کیا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ کام ہوا ہے، قیامت کے دن بس یہی عمل پیش ہوگا، یہی عمل پیش ہوگا کہ اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر جب تیرے نام پہ چیلنج کیا گیا تو جان دے کر بھی اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ کے ہاں گوشت پہ پابندی تو نہیں ہے؟ یہ ہے، کھا تو رہے سب، ارے کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ ایسا نعرہ لگائیے گا تو آواز بمبئی نہیں پہنچے گی، دلی کیا ہی لے گی؟ ارے نعرہ ایسا لگائیے کہ آسمان سے فرشتے جھانک کر دیکھیں کہ ہاں کباب کھانے والی قوم آج اللہ کا نام لے رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ ایسا ہو کہ ناڑا کے ساتھ ساتھ دھوتی ڈھیلے ہو جائیں، ورنہ وہ نعرہ باوزن بامانہ نہیں ہوا کرتا۔ مسلمانوں کا نعرہ ہے، لگائے تو پتہ چلے کہ دلی کی انتظامیہ پوچھے یہ کون ہے، کہا مسلمان جاگ رہا ہے، نعرہ تکبیر۔ لگے کہ مردوں کا مجمع ہے، اگر آپ اس طرح سے کرو گے تو پیچھے سے عورتیں آواز دے دیں گی، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں ابھی کنٹرول میں رکھیے، یہ تو ہمارا ریزرو فورس ہے، جب تم سے نہیں سنبھلے گا تو وہ فورس ہم باہر لائیں گے۔ ابھی تم نے ہماری لیڈیز فورس کو دیکھا کہاں ہے، وہ تو ریزرو فورس ہے، وہ تو ریزرو فورس ہے، وہ چہرے پہ حیا رکھتی ہے، سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے، جسم میں نقاب رکھتی ہے، جسم پہ اپنا سراپا مصطفیٰ کی سنت و شریعت کو بچا کر رکھتی ہے، یہ عورتیں ہیں۔ عزیزان ملت، اسلام کو چیلنجز کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسلام کے لیے چیلنج کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلام دنیا کا واحد ایک ایسا مذہب ہے، واحد اکیلا اکلوتا لاڈلا مذہب ہے کہ یہ جس دن سے مذہب وجود میں آیا اور اس مذہب کا پرکاش سٹارٹ ہوا، اس دن سے اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اس کو دوستوں سے زیادہ دشمنوں سے ملاقات ہوئی۔ بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے دن سے اسلام چاہنے والوں سے زیادہ نفرت کرنے والے، پیار کرنے والوں سے زیادہ مارنے والے، ملنے والوں سے زیادہ دھوکہ دینے والے، کیوں بھائی بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مکے کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، مکے کا دور دیکھ لیجئے، دار ارقم میں مٹھی بھر مسلمان ہیں، اور باہر دیکھ لیجئے کفار و مشرکین ابو جہل و ابو لہب کی قیادت میں بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں، مگر ہائے ہائے کیا رہا؟ مکے کے کفار نے کہا اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا، خدا نے کہا اسلام اب یہاں سے بھی اٹھ رہا ہے، اب مدینے کی طرف کوچ کر رہا ہے، مکے والوں نے کہا مصطفیٰ کو جانے نہیں دوں گا، اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جائیں گے بھی، غار حرا میں قیام بھی کریں گے، تم میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ جاؤ گے مگر کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ مصطفیٰ کا یہ دین چراغ مدینے پہنچا، مدینے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے ٹکر لیا، اللہ نے ناب و نمود مٹا دیا، منافقین نے منافقت کیا، اللہ نے اسلام کو بچایا، آگے بڑھایا، یہاں ابو جہل ٹکراتا رہا، اسلام آگے بڑھتا رہا، وہاں ابو لہب ٹکراتا
ٹکراتا رہا، اسلام آگے بڑھتا رہا، مدینے میں منافق ٹکراتا رہا، اسلام آگے بڑھتا رہا، جادوگرنی جادو کرتی رہی، میرے آقا آگے بڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور ابو بکر آتا ہے، منافقین مدینہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ابو بکر نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ عمر کا دور آتا ہے، منافقوں نے سر اٹھایا، عمر نے کچل دیا۔ ایک زمان آتا ہے کہ جب تاتاری کا فتنہ اٹھتا ہے، اور وہ تاتاری جس نے ایک دن میں 6 لاکھ مسلمانوں کو اور 3 دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا، اور ساری دنیا کے ظالموں نے مل کر کہا، اور تاتاریوں نے کہا کہ اللہ دیکھ تیرے نام لواؤں کو مٹا چکا ہوں، تیرے نام لواؤں کو مٹا چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا کیا کہتا ہے؟ دنیا کے ظالموں نے مل کر کہا اے خدا، دنیا کے ظالموں نے مل کر کہا اے خدا، تیرے نبی کے دین کے چراغ کو باطل کی آندھیاں کہتی ہے جلنے نہیں دوں گا، خدا کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کے چراغ کو میں کبھی بجھنے نہیں دوں گا۔ نعرے تکبیر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ اسی لیے شروع سے لے کر یہ بات اب تک چل رہی ہے، اخبار پڑھیے، سارے نیوز کو دیکھیے کہ صاحب اسلام کا مقابلہ افغانستان میں امریکہ پہنچا، کہا کیوں؟ کہا اسلام کا پیچھا کرنا ہے۔ واہ صاحب، امریکہ نے افغانستان میں اسلام کا پیچھا کیا، عراق میں امریکہ نے اسلام کا پیچھا کیا، ملک شام میں امریکہ نے اسلام کا پیچھا کیا، پوری دنیا میں یہود اور امریکہ اسلام کا پیچھا کر رہی ہے۔ ارے واہ واہ واہ، ارے کتنے سال ہو گئے، 1000 1500 سال سے تم پیچھا ہی کر رہے ہو۔ اے اللہ، اسلام کو تو نے کیا رفتار دی ہے کہ ہمیشہ اسلام آگے ہے اور دشمن پیچھے ہے۔ پیچھا کرنے والا پیچھے ہوتا ہے کہ آگے ہوتا ہے؟ ارے بتاؤ کہاں ہوتا ہے؟ یہ لوگ پیچھا کر رہے ہیں، آگے دوڑ رہے ہیں جی، تو یہ سب کے سب پیچھے ہیں کہ نہیں؟ کل بھی پیچھے تھے، آج بھی پیچھے، اور انشاءاللہ ہمیشہ پیچھے رہیں گے۔ اور پیچھا کس کا کیا جاتا ہے؟ جو آگے ہوتا ہے، جو آگے ہے اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ تو آگے کون ہے؟ ارے بتاؤ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے جی؟ ارے بھائی پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، باطل طاقتیں، یہ لوگ پیچھا کر رہی ہیں، اسلام آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ مسلمانوں مطمئن رہو، ہم کمزور ہیں، خدا کمزور نہیں ہے۔ کائنات میں حکومتیں بدلا کرتی ہیں، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا ہے۔ لیکن ہاں، آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے، اور چیلنج کا سامنا اس لیے بھی ہے تاکہ مسلمان سو نہ جائے۔ اچھا، قصائی کی دکان میں کبھی دیکھا ہے کہ جب کسٹمر نہیں ہوتا ہے تو وہ چاقو لے کے یوں کرتا رہتا ہے؟ بولو کرتا ہے کہ نہیں؟ یوں ملا رہا۔ ارے کیا کر رہے؟ بولے کر نہیں رہا ہوں، وقت آ جائے گا تو تیار رہوں۔ 2 کلو کاٹ کے دینا ہو تو اس وقت چاقو دھوکہ نہ دیتے۔ بولو ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یوں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک مسائل دیتے ہیں مسلمانوں کو تاکہ یہ جو کباب اور کھا کر شربت پی کر جو لیٹ جاتا ہے، یہ نیند میں نہ رہے، غافل نہ رہے، تیار رہے، تیار رہے۔ دیکھو عزیزان ملت، آپ نے کبھی سائیکل چلائی ہے؟ اس سائیکل میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ٹیوب میں ہوا زیادہ ہو اور آپ بیٹھ جائیں تو سائیکل آپ کو اچھالتی ہے۔ بولو اچھالتی کہ نہیں؟ کہتا ہم زیادہ پاورفل ہے، تو زیادہ پاورفل نہیں، تو آپ کیا کرتے ہو؟ بولے ٹھوک، رک 1 سیکنڈ میں تجھے اوقات میں لا رہا ہوں۔ آپ نیچے اترتے اس کی ہوا نکال دیتے۔ اچھا، ہوا نکالنے کے بعد نارمل، پھر آپ آرام سے بیٹھتے ہیں، ہاں ایسی چال جیسے گھوڑی جا رہی ہے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس امت میں بھی جب بے دینی، اس امت میں بھی جب باطل، غرور، بے حسی کی ہوا زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ امت اچھلنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی میکینک کو بھیجتا ہے کہ تھوڑی سی ہوا نکال دو اس کی، تاکہ یہ نارمل پوزیشن پہ آ جائے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی چیلنج ہے، ویری بگ چیلنج، وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھیے اچھی طرح تاکہ آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ اس وقت چیلنج یہ ہے کہ اسلام نے دنیا میں جو انسانی سماج کے لیے سسٹم کریٹ کیا ہے، اب بہت توجہ دیجیے آپ، اسلام نے دنیا میں سکون کے لیے، عافیت کے لیے، شانتی کے لیے اور مانو کے وکاس کے لیے
ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، کسی بھی کنٹری کو پیسفل رہنے کے لیے اسلام نے جو سب سے بڑی سسٹم لانچ کی ہے، اس سسٹم کا نام ہے فیملی سسٹم۔ کیا نام ہے؟ فیملی سسٹم۔ یہ اسلام کا ایک سب سے بڑا سسٹم ہے۔ یہ سسٹم آج تک دنیا میں کوئی نہیں دے سکا کہ فیملی سسٹم کیا ہے۔ دنیا میں اور بھی ہے، لوگ بال بچے دار ہوتے ہیں، فیملی والے ہوتے ہیں، پریوار والے ہوتے ہیں، لیکن فیملی سسٹم کیا ہے، اس سوائے اسلام کے یہ کنسپٹ آج تک ہیومن کمیونٹی کو کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکا۔ بس دنیا میں سارے جھگڑے کی جڑ باطلوں کے لیے ہمارا یہی سسٹم ہے۔ یہ ہماری بہنیں بھی غور سے سنیں اور آپ بھی توجہ سے سنیں۔ دنیا میں باطل طاقتوں کی آنکھ میں جو بات چبھ رہی ہے وہ یہ فیملی سسٹم ہے۔ اس لیے کہ جس آدمی کا فیملی سسٹم اسٹرانگ ہو وہ صحت مند رہتا ہے، وہ بیماریوں سے پاک رہتا ہے، وہ غریب ہو کر بھی خوشحال رہتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو بہت بڑا آدمی ہے لیکن اس کے پاس بال بچے نہیں ہیں، اس کے اپنے پڑھائے کوئی نہیں ہے، بیمار ہوتا ہے اسپتال جاتا ہے، غیروں کو پیسہ دیتا ہے اور اپنے علاج کروا کر آ جاتا ہے۔ ایسا انسان ہیلتھ وائز دولت ہونے کے باوجود ڈکلائن کی طرف ہوتا ہے اور جلدی مرنے کا خدشہ ہے اس کے بارے میں۔ لیکن ایک ایسا آدمی جس کے پریوار ہے، جس کی فیملی ہے، جس کے خاندان ہے، جس میں بال بچے ہیں، اس کو چھینک آئے تو 2 بیٹی ادھر سے آ جائے، 1 بیٹا ادھر سے آ جائے، اس کے پاؤں میں درد ہو تو بیٹا پاؤں دبائے، اس کی اہلیہ، اس کی بیوی اور سارے گھر والے لوگ ہوں، وہ آدمی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تو کہتا صاحب میں بڑا خوش نصیب ہوں، مجھے گھر والوں کا اتنا پیار ملتا ہے کہ وہ دوا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی عموماً زیادہ زندگی گزرا کرتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیجئے ہمارے دیش میں لالو پرساد یادو جی کو 9 بچے ہیں ماشاءاللہ، جیل میں بھی رہتے ہیں تو بڑے آرام سے رہتے ہیں، بیل میں بھی رہتے ہیں تو آرام سے رہتے ہیں۔ فیملی سسٹم ہے۔ فیملی سسٹم اسلام کا اتنا بڑا مضبوط کنسپٹ ہے کہ میں جب اس پہ غور کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی ٹرپل طلاق کے کیسز جب چل رہے تھے دلی میں اور ہماری سپریم کورٹ، ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ میں پیروی کر رہا تھا اور مضبوط پیروی الحمدللہ، تاریخ کی شاندار، ہندوستانی تاریخ میں طلاق پر جو مدلل بحثیں کی گئی ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو پوائنٹس اور شریعت کو ایکسپلین کیا ہے، آنے والے 100-200 سال تک وہ ہمارے معاشرے، نوجوان اور امت کے لیے راہ ہدایت ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں کیسز کا ہار جانا جیت جانا یہ کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ میں جو سمجھ میں آتا وہ کرتے ہیں وہ لوگ، آنریبل سپریم کورٹ۔ لیکن اپوزٹ گروپ کی جو کیس لڑ رہی تھی وہ ہماری ایک بہن نان مسلم ایڈوکیٹ لیڈی اپوزٹ کی طرف سے، یعنی ہمارے خلاف جو وکیل صاحبہ تھی وہ ہماری ہندو بہن تھی، لیڈی تھی اور سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ تھی۔ وہ عشرت جہاں کا کیس لڑ رہی تھی اور ساری عورتوں کے کیس لڑ رہی تھی جو اسلام کے خلاف تھا۔ وہ عورت اسلام کے خلاف کیس لڑنے کے لیے اسلام کا اسٹڈی سٹارٹ کی اور پڑھتے اس مقام پر پہنچی کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، میٹر کلوز ہو گیا، تو اس کے بعد وہ عورت دلی میں ڈھونڈ کر مولانا کلیم صدیقی صاحب کی خدمت میں جاتی ہے اور کہتی ہے مولانا اسلام کی مخالفت میں وکالت کرتے کرتے اسلام کے قریب پہنچ چکی ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اور اس بہن نے جو بات کہی وہ بات آپ عزت سے لکھنے والی ہے کہ اللہ دنیا میں جو اسلام میں فیملی سسٹم ہے، اس سسٹم سے بہتر دنیا کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان نہ فیملی سسٹم کو سمجھا نہ اپنی ہی فیملی کو سمجھا۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر رہتی، ڈاکٹر لیسا، 30 سال پہلے وہ ایمان لائی ہیں۔ اب وہ امریکہ میں نئے ایمان لانے والے کپلز، عورتیں مرد، ان کو اسلام ایکسپلین کرتی ہیں، اسلام سمجھاتی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے۔ وہ پہلے نن ہوا کرتی تھی، چرچ میں نن تھی، وہ ایک جگہ لیکچر دے رہی تھی تو ان سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر لیسا
تم کو اگر کنورٹ ہونا تھا تو کوئی اور ریلیجن میں چلی جاتی, کسی اور دھرم میں چلی جاتی. تم اسلام میں کیوں آئی؟ اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, مرد پاؤں کے نیچے رکھتا ہے, گھر کی 4 دیواروں میں بند رکھتا ہے, اسے کوئی آزادی نہیں. نکلے تو برقع پہن کے نکلے, بچوں کی ماں بنے, شوہر کی بیوی بنے, اور کیا بنے. دنیا چاہتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پبلک ٹوائلٹ بن جائے. راستے میں دیکھتے ہیں نا شوچالیہ, جو چاہے وہ جا سکتا ہے اندر, جو چاہے وہ جا سکتا ہے اندر. ابھی ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا عمرین صاحب فرما رہے تھے کہ 2 سیکنڈ میں ایک باتھ روم بنایا ہمارے پردھان منتری جی نے. اتنی دیر میں تو ایک آدمی استنجا کر کے نہیں آ سکتا. ارے بولو کر سکتا؟ جتنی اسپیڈ سے باتھ روم بنا لیتے اتنی دیر میں تو استنجا نہیں کیا جا سکتا بھائی. دھلائی ولائی تو بات کی بات ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ نہیں کرتے, ان کے لیے بھی مشکل ہے. تو ڈاکٹر لیسا سے جب کہا گیا کہ تم نے یہ کون سا مذہب قبول کیا ہے, اس مذہب میں تو عورت کا کوئی کنسپٹ نہیں. اللہ کی رحمت ہو ہماری اس بہن پر, انہوں نے 2 جواب دیے. کہا کہ ہاں میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کیا, تقابلی مطالعہ کیا. ہم نے اسلام کو پڑھنے سے پہلے ادر ریلیجنز کو ہم نے پڑھا. پڑھتے جب میں اسلام پہ آئی تو میں چیخ پڑی کہ اس دنیا میں اسلام سے بڑا عورتوں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے. آگے سنیے, اسلام سے بڑا عورتوں کو کوئی پروٹیکشن دینے والا ریلیجن نہیں ہے. کہا کیسے؟ کا 2 مثال دیتی ہوں. ڈاکٹر لیسا کہتی بہت سارے پوائنٹس ہیں مگر 2 مثال دیتی ہوں, ذرا وہ 2 مثال آپ بھی سن لیں اور ہماری بہنیں بھی سن لیں. فرمایا پہلی بات, ایک عورت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کما کر کیسے کھائے. بات صحیح ہے, بات صحیح ہے. ابھی دیکھیے جو لڑکیاں سب کام کر رہی ہیں, اب می ٹو می ٹو می ٹو ہو رہی ہے, اور ایک ہی نہیں ہو رہی. بولو بولو می ٹو. ویری لولی سلوگن نو, ہے می ٹو. اب وہ بھی می ٹو کا الزام لگا رہی ہیں جو میک اپ کر کے کشمش انگور بننے کے فراق میں ہے. اب تو ایسی سی عورتیں آ رہی ہیں جو پرانی کشمش ہیں وہ انگور بن کر آ رہی ہیں. قصب 20 سال پہلے, تو 20 سال پہلے کیا بھارت میں اورنگزیب کی سرکار تھی؟ اور کاش کے اورنگزیب ہوتے تو عزت لوٹنے والوں کا سر لوٹ لیا جاتا. بولو. میں تو مسلمان بھائیوں سے کہوں گا اپنی بہنوں کی بھی رکشا کرو, ہندو بہنوں کی بھی عزت کو بچاؤ. بچاؤ گے انشاءاللہ, وہ ہماری بہن ہے. مگر یہ میٹو کہاں سے آ گیا؟ ہم تو مٹھو مٹھو طوطا کو کہا کرتے تھے. یہ میٹو, اور یہ میٹو کہاں سے چل رہا ہے؟ فلم انڈسٹری سے. آپ تو کہتے تھے مسلمان عورتوں پہ مسلمان بہت اتیاچار کر رہا ہے, اور یہ اچار کہاں سے آ گیا؟ اور اس میں ایک منتری جی بھی آگے, پہلے منتری تھے اب سنتری بن گئے. یہ وہی منتری پہن کر بھی مسلح پہ کھڑے ہو گئے تو امت کے امام کہلاؤ گے. ارے اپنی جھوپڑی کے مالک بنو. اس ایم جے اکبر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر شریعت لا کی توہین کی, مسلمانوں کو ظالم کہا, طلاق کو برا کہا, آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کی توہین کی. میں نے ٹیلی ویژن پر اسی دن اس کی مذمت کی تھی اور جواب دیا تھا, مگر خدا کے جواب کا انتظار کر رہا تھا. آج محترم بڑے بے آبرو ہو کے نکلے, ہماری وجہ سے تو نہیں, می ٹو کے چکر میں. کیوں ہمارے چکر میں تو نہیں نکلے. آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ نے تو آپ کو ہکایا نہیں, وہاں پہ ہکایا بولو کسی مولانا نے تعویذ تو نہیں لٹکایا تھا پیڑ پہ آپ کے لیے کہ تعویذ ہلے گا تو تیرا من ڈولے گا؟ وہ سب تو نہیں کیا تھا ہم نے. پھر آپ نکلے کیوں؟ ایک مسلمان مرد ایک عورت کا مسئلہ تھا, آپ تو مہاگیانی نکلے. اللہ جانے نہ جانے کس اوتار کے مہاگیانی آپ نکلے. ہم سے تو ایک کا مسئلہ ہے, آپ پر تو 20 عورتوں نے قسطوں میں الزام لگایا ہے. 26 ہو گیا. واہ, ایوارڈ ملنا چاہیے میٹو کا.
اب وہ وقت آئے گا کہ یہ سب سے بڑے پہلوان می ٹو کے ان کو اوارڈ دو. انہوں نے 26 عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے. ڈرو اللہ سے. اپنی کرسی کو عزت مت سمجھو, اپنی شخصیت کو عزت مت سمجھو, اپنی پوزیشن و منصب کو عزت مت سمجھو, اپنے الیکشن میں جیتنے کو عزت مت سمجھو, منتری بننا عزت مت سمجھو. خاک پہ بیٹھنے والا اگر سچا انسان ہے تو اللہ کے ہاں وہ عزت دار ہے. عزت اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اسلام کی توہین مت کرو. تم نہ مانو, تمہاری مرضی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر تم ہمیں چڑھاؤ مت, تم ہماری توہین مت کرو, کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ تم اگر ہمیں چھیڑو گے تو ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر تم اسلام کو چھیڑو گے تو اللہ سے مقابلہ شروع ہو جائے گا, پھر اللہ تم سے نپٹ لیں گے. اب ڈاکٹر لیسا کہتی ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی چیلنج یہ ہے کہ وہ زندگی میں روٹی کمانے کے لیے, کھانے کے لیے کیا کرے, کیا کرے. اس بتاؤ سب سے بڑی چیلنج ہے کہ ایک لڑکا ہے, باہر چلا گیا, باپ نے کہا جاؤ کما کے لاؤ, کہیں بھی چلا گیا, 8 بجے رات میں آ رہا ہے, 10 بجے رات میں آ رہا ہے, بھائی لڑکا ذات ہے. لیکن ہماری بہنیں جو جاب میں نکلتی ہیں, ذرا سوچیے کتنی چیلنجز ہوتی ہیں ان کے لیے. صبح 10 بجے نکلتی, گھر کا کام کر کے, وہ لوگ کر کے نکلتی کہ نہیں. بچے ہیں تو ان کو دیکھتی ہے, ماں کے پاس رکھتی ہے, اس کے بعد بیچاری وہاں جاتی ہے, اور وہاں جا کر کام کر کے پھر شام ہونے سے پہلے بھاگنا ہے. لوکل ٹرین بامبے میں دیکھیے عورتیں کس طرح سے بیچاری بیٹھی ہوئی ہے, جیسے لگتا ہے پولٹری فارم کی مرغیاں پنجرے میں رکھی ہوئی ہیں. کیا ہو رہا ہے سب؟ یہ ہو کیا رہا کہ یہ می ٹو ہو رہا ہے. بسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ می ٹو ہو رہا ہے. اب آئیے, ایک عورت 2 وقت کی روٹی کے لیے, اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کمانے نکلتی ہے. ہائے ہائے ہائے, اس درد کو تم نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, نہ اس درد کو تم نہیں سمجھے. آہا, اس درد کو اگر کسی نے سمجھا, میرے رب نے سمجھا, اسلام نے سمجھا, میرے مصطفیٰ نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر لیسا کہتی ہے اسلام نے مسلم عورتوں کو کمانے کے جھنجھٹ, پیٹ کے درد, روٹی کی فکر, کمانے کا احساس, باہر جا کر ٹھوکرے کھانے سے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت کو بچا لیا, بچا لیا, بچا لیا. دنیا بچا نہ سکی, اسلام نے بچا لیا. اسلام کہتا یہ ہے کہ لڑکی جب تک کنواری ہے, باپ اس کی پرورش کرے گا, بھائی اس کی پرورش کرے گا, اور جب شادی ہو جائے گی تو اس کے مکمل نان نفقہ کی ذمہ داری شوہر پر ہے. کیوں بھائی بولو, ہے کہ نہیں؟ کہا شوہر پر ہے. کہا کیا مطلب؟ شوہر کمانے جائے گا, شوہر کما کے آئے گا, خود کم کھائے گا مگر بیوی کو پورا پیسہ دے گا. اچھا, نکاح پڑھاتے ہوئے ذرا سن لیجیے گا غور سے, قاضی صاحب کیا کہتے ہیں, مہر کے علاوہ کیا بولتے ہیں؟ یہ نان کس کو بولتے ہیں, آٹے کو یا روٹی کو؟ بولو بولو, سچ کچھ باتیں کیوں؟ آج میں سچ بول دوں, اب مجھے کیا فرق پڑتا ہے, مجھے تو صبح نکل جانا ہے. میں بول دیتا ہوں, آپ سمجھیے. نان کس کو بولتے ہیں؟ ارے بھائی روٹی کو بولو, بولو, بولتے کہ نہیں بولتے؟ نان نفقہ شوہر پر لازم ہے کہ پکا پکایا کھانا بیوی کو کھلائے. کیسا پکا پکایا کھانا کھلائے؟ مالیگاؤں والے کل صبح سے ٹفن لے کے ناشتے کے لیے ہوٹل پہ لائن میں لگ جانا. آپ کی بیوی پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کا کھانا بنائے, آپ کے بچوں کو پالے. ذمہ داری نہیں ہے. زیادہ لاٹ صاحب مت بنو. آپ کے بھائیوں کے کپڑے دھوئے نہیں, یہ ایک الگ میٹر ہے. ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ کما کر لائے اور بیوی کو دے. جو پہنے وہ بیوی کو پہنائے, مطلب پینٹ شرٹ پہن کے اس کو بھی نہ پہنائے. اپنی پوزیشن, اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے. اور ایک بیوی پر کیا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر و بچوں کی پرورش کرے گی, کھانا آئے گی, تو الگ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. الگ سے. میری بہنوں کا اکاؤنٹ الگ ہے. نوٹ بندی میں مودی جی نے سب خالی کروا لیا, اللہ خالی نہیں کروائے گا, اللہ رکھیں گے. میری بہنوں کا اکاؤنٹ الگ ہے. جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے راتوں میں جگتی ہے, اللہ اس ماں کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو ڈاکٹر لیسا کہتی ہیں ایک عورت کو کمانے کی ذمہ داری سے اللہ نے آزاد کیا. شوہر کی ذمہ داری, پوری ذمہ داری شوہر کی. بولو,
ایک وہ عورت جو رانی بن کر گھر میں رہتی ہے اور 3 قسم کے میٹھا بنا کر کھاتی ہے، وہ عورت زیادہ خوش نصیب ہے یا وہ عورت جو بیچاری سج دھج کے نکلتی ہے، بس میں میٹو کرتے ہوئے، آفس میں میٹو کرتے ہوئے گھر پہنچتی ہے؟ بولو دونوں میں سپیریئر ہے؟ وہ جو گھر میں رہتی ہے الحمدللہ وہ ہیلتھ وائز بھی فٹ ہے۔ دوسری بات ڈاکٹر لیسا کہتی ہے میرے شوہر کے پاس جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنا بھی انکم ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، اس میں میرا حصہ ہے۔ بیوی کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے لوگوں جب اپنا کرتا ٹانگا کرو گھر میں تو گنا مت کرو، اور جو رات میں نکل جائے صبح صبر کر لیا کرو اور کہا کرو جائز ہے، حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے۔ اس کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم دنیا کے سب سے مجبور پرندے ہو۔ اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے 70 کا وعدہ کر کے تم کو یہ ٹہلا دیا ٹھیک سے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سچا ہے۔ اس امنگ اور امید میں رہو بھائی، ایک کو برداشت کر لو، تب تو 70 کی پریکٹس کرو گے۔ ایک سنبھلتا نہیں، 70 کے ارادے میں چل رہے۔ ارے پہلے ایک کو سنبھال کر بتا دو، ایگزام میں پاس ہو جاؤ۔ اللہ ایک دم ٹھیک سے رکھا ہوں اس کو، کہانی سے یہ۔ اب ڈاکٹر لیسا کہتی ہے شوہر کی جو بھی آمدنی ہے بیوی کا پورا حصہ ہے۔ شوہر 100 روپے کماتا ہے، 50 روپے لے سکتی بیوی، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ گھر کے خرچے کے علاوہ بیوی کو الگ سے بھی ہدیہ دینا، پیسہ دینا، یہ دین نے سکھلایا ہم لوگوں کو۔ 20 روپے 25 روپے الگ سے دیا کرو، اللہ نے حیثیت دی تو 100-200 دیا کرو، اللہ نے اور حیثیت دی تو 10-20 ہزار دیا کرو، تاکہ جب تمہارے علاقے کے مدرسے میں اعلان ہو کہ اتنے بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے تو میاں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے تمہاری بیوی اپنے اکاؤنٹ سے 2 معصوم بچے کو حافظ بنا رہی ہے، تم کو پتہ بھی نہیں ہے، قیامت کے دن کھڑی ہے اور اس کے اکاؤنٹ کے حافظ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک عورت بھی دین کا کام کرے جس طرح مرد کرتا ہے، یہ مرد اس کو فریڈم دے۔ آگے سنو ہماری بہن کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے مرد کی جائیداد اور پراپرٹی اور کمائی میں اللہ نے عورت کا حصہ رکھا، مگر عورت کی کمائی میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ایک بیوی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، 1 لاکھ روپے مہینہ کماتی ہے، کمایا کرے، آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، بہت ہوگا تو آپ گن دیجئے گا، لے نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، بہت ہوگا تو بیوی دے کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیجئے، ایماندار پیون کی طرح جا کے جمع کر دیجئے گا، اگر ایک آدھ بھی نکالا تو بے ایمان چور کہلاؤ گے۔ اب بتاؤ یہ عورت کو کتنا بڑا ادھیکار اللہ نے دیا، حق دیا کہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عورت کو ایک مقام دیا، یہ اسلام نے دیا۔ اتنے عظیم الشان مذہب میں رہنے والی ایک لڑکی اگر اسلام کی قدر نہ کر سکے اور وقتی شباب اور جوانی کی غلام بن کر اپنے نفس کے بہکاوے میں اور چند منٹوں کے خوشی اور مزے کے لیے اگر وہ کفر اور شرک کے دروازے پہ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں دنیا کی اس سے بڑی بدنصیب عورت کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے تمہیں عزت دی، اسلام نے تمہیں مقام دیا، اسلام نے تمہیں جاہ و جلال دیا، منصب دیا، ماں کا مقام دیا تمہیں۔ ارے او میری مائیں، میری بہنوں، اسلام نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے۔ ایک بچے کی جنت کہاں ہے بھائی؟ ماں کے قدموں میں۔ ارے بھائی مائیں، تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے، پہلے تم جنت بن تو جاؤ، تب تو جنت آئے گی۔ پہلے تم جنت تو بن جاؤ، تمہارا کردار، تمہارے اخلاق تو جنت والے ہو جائے کہ سراپا تم جنت بن جاؤ، سارے گھر کے لیے تم جنت بن جاؤ۔ اسلام نے فیملی سسٹم کو سب سے زیادہ مضبوط کیا، اور اس لیے فیملی سسٹم کو مضبوط کیا کہ وداؤٹ فیملی سوسائٹی کا تصور کنسپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوسری طرف آئیے، دنیا میں بڑے پیمانے پہ جلاد کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ جو می ٹو اور ڈیورسز اور ارتداد اور اڈلٹریز کی ججمنٹ جو آنریبل سپریم کورٹ نے دے دیا، ارے صاحب سپریم کورٹ نے تو آل انڈیا فری کر دیا ہے، اور پھر گے، لیزبینس، ان سب کو جو پرمیشن دیا ہے، سب بولنے میں بھی خراب لگتا ہے، بدبو آ جاتی ہے بولنے میں، کیسی کیسی گندی چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ سن لیجیے۔ اصل میں پوری دنیا نے دیکھا کہ اس دنیا کو اگر اپنے خونی چنگل میں لینا ہے تو کیسے لیا جائے، اس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ جو سب ججمنٹ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کی تیاریاں پچھلے 50 سالوں سے چل رہی تھی، 50 سالوں سے۔
لاسٹ 50 ایئر سے کتنی میٹنگیں فرانس میں ہو چکی ہے، پیرس میں اس سبجیکٹ پر، کتنی میٹنگیں تلابیب میں ہو چکی ہیں، کتنی میٹنگیں جرمنی کے شہر برلن میں ہو چکی ہے کہ فیملی سسٹم کے فاؤنڈیشن کو ہلایا کیسے جائے توجہ فرمائیے گا، فیملی سسٹم کے فاؤنڈیشن کو ہلایا کیسے جائے؟ ہلانا کیوں چاہ رہے ہو؟ کہا جب تک فیملی سسٹم کو ہلایا نہیں جائے گا دنیا کی پبلک ہماری جوتیوں کے نیچے نہیں آ سکتی۔ اس لیے چند سرمایہ دار لوگ اور مٹھی بھر یہودی جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اور دنیا کے سارے انسانوں کو جانور سے بدتر سمجھتے ہیں، یس یہ ان کا ریلیجیس تھاٹس ہے، یہ میں کو اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ ان کا کنسپٹ ہے کہ انسان صرف ہم ہیں، بقیہ یہ سارے لوگ ہمارے نوکر ہیں، چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، جینیز ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، شیڈول کاسٹ ہو، شیڈول ٹرائب ہو، یہ سارے انسانیت کو وہ انسان نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ عورت مرد یہودیوں کے تلوے چاٹنے، جوتے صاف کرنے، جھوٹے برتن کو دھونے، گندے کپڑے کو صاف کرنے، ان کے مکانوں کے باتھ روم دھونے کے لیے سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں، انسان تو صرف ہم ہیں۔ یہ ان کا تھاٹ ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ساری دنیا کو اگر اپنے چنگل میں لینا ہے تو کیسے لیا جائے؟ کہ فیملی سسٹم کے فاؤنڈیشن کو ہلایا جائے۔ کہ اگر ہلائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ ہلائیں گے تو ہل جائے گا۔ کیسے؟ کہ امریکہ میں ہلا لیا، برٹن میں ہلا لیا، ایسا ہلایا امریکہ اور برطانیہ میں، اس طرح ہلایا فیملی سسٹم کو، ایسا ہلایا کہ یورپ کے کنٹریز میں جو بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول کے فارم جو بھرے جاتے ہیں اس فارم میں باپ کے نام لکھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب توجہ فرمائیے، بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہوں میں اس وقت۔ انہوں نے اسکول کے فارم سے باپ کا نام ہٹا دیا کہ باپ کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں، پاسپورٹ کے فارم سے باپ کا نام ہٹا دیا کہ باپ کے نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں کی حکومت نے یہ قانون پاس کیا کہ کوئی آدمی کسی کے باپ کا نام نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ باپ بننے کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، حلالی بننے کے لیے شادی کی ضرورت ہے۔ بس حلال و حرام کا مسئلہ ہے، حلال جو اسلام نے رکھا ہے، حرام جو اسلام کا دشمن چاہتا ہے۔ اور یہی ہمارے ملک میں بھی بدقسمتی سے ہوگی کہ ہمارے دیش میں آنریبل فارن ایکسٹرنل افیئرس منسٹر محترمہ سشما سوراج صاحبہ یہ اعلان کر چکی ہے کہ اب پاسپورٹ انڈیا میں جو بنے گا اس کے فارم میں باپ کا نام اگر کوئی نہ لکھے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ کیا ہمارا یہ پوتر دیش بھی اتنا شک میں آ گیا، اتنے ڈاؤٹ میں آ گیا، اتنا کنفیوژنس ہو گیا کہ بچے کے باپ کے بارے میں نہیں معلوم؟ اتنے بدنصیب بچے ہو گئے ہمارے دیش میں۔ اب یہ اس ملک میں بھی شروع ہوا، اور فارن کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک ماں پریگننٹ اگر ہوتی ہے اور وہ بچے کو نہیں رکھنا چاہتی ہے تو وہ ہاسپٹل جاتی ہے، ہاسپٹل والوں سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ تم ڈیلیوری کر دو، بچہ ہم رکھ لیں گے، تم فری ہو۔ ہائے رے ہائے، کتنی بدنصیب عورت ہے کہ اس کے بچے نوکر پال رہے ہیں اور عورتیں کتے کے بچوں کو پال رہی ہیں، کتے کے بچے۔ میں یورپ میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا تو دیکھا ایک عورت آ رہی، چونکہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ، کافی ونٹر سیشن تھا، ونٹر ٹائم تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے، پوری جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور چین سامنے سے کھلا اور ایک سر باہر نکلا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، آج بھی دیکھو یہاں کتنا اچھا فیملی کلچر باقی ہے کہ بچے کو کتنا پیار سے رکھی ہے۔ جب قریب آیا تو پتہ چلا کہ بچے کا سر نہیں تھا، وہ تو ٹامی کا سر تھا، کتا تھا، کتا۔ یعنی ان کے بچے نوکر پال رہے ہیں، ان کے بچے اسپتال والے پال رہے ہیں، اور یہ کتے کے بچے کو پال رہی ہیں۔
یہی چاہتے یہ کیوں؟ یہ چاہتے کہ بچہ جب پیدا ہو تو باپ کا پیار نہ ملے، ماں کی محبت نہ ملے، دادا دادی نانا نانی نہ ملے، پھوپا پھوپھی چچا چچی ماما ماموں نہ ملے، خالہ خالو نہ ملے، بھائی بہن نہ ملے۔ اسے کون ملے؟ کہ اسے کتا ملے، اسے کتے ملے، اسے کتیا ملے، اسے جانور ملے، اسے کارٹون ملے، اسے اسکول ملے، اسے پلے گراؤنڈ ملے، اسے سوئمنگ پول ملے، اسے پہاڑ ملے، اسے ظلم ملے، اسے صفاقی ملے، رحم نہ ملے۔ ایسے بچے ان دنیا میں تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور ایسے بچے بھرمار کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ کیوں پتا ہے آپ کو؟ جب بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، بغیر سماج کے ناجائز بچے ہوں گے تو ان کے پاس آنکھیں تو ہوں گی مگر آنکھوں میں غیرت نہیں ہوگی، ان کے سینے میں دل تو ہوگا مگر دل میں رحم نہیں ہوگا، دماغ تو ہوگا مگر انصاف نہیں ہوگا، ہاتھ تو ہوگا قلم سے زیادہ خنجر ہوں گے، پاؤں تو ہوں گے مگر گناہوں کے لیے ہوں گے۔ دنیا چاہتی یہی ہے کہ سماج میں بچے مرسی لیس اور بے رحم سماج تیار ہو، تاکہ وہی بے رحم بنانے کے لیے آج واٹس ایپ تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا، فیس بک تمہیں دیا گیا تاکہ تم خطرناک منظر دیکھ سکو، آدمی کے قتل ہونے کی سن دیکھ سکو، شیر کرنے والا بنتا ہوا انسان دیکھ سکو، عزت و آبرو لٹتی کسی حوا و سیتا کی بیٹی کو دیکھ سکو، اور دیکھ کر تم اتنے بے رحم بن جاؤ، اتنے بے غیرت بن جاؤ کہ جب تمہارے نظر کے سامنے کوئی مرے تو اس کو بچانے کی بجائے تم موبائل میں ویڈیو بنانا، انسان کو بچانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ دنیا کوشش کر رہی ہے تاکہ ناجائز بچوں کی بھرمار ہو جائے، اور وہ بچے جب دجال آئے تو یہی بچے ان کے سپاہی بنے۔ دجال کو بے رحم فوج چاہیے، دجال کو قاتل چاہیے، سفاک چاہیے، وحشی چاہیے، کافر چاہیے، مشرک چاہیے، بے دین چاہیے، باطل چاہیے، خدا کا دشمن چاہیے، انسانیت کا دشمن چاہیے۔ اور جب پاکیزہ ماحول میں کوئی بچہ پرورش پاتا ہے تو اگر بگڑ بھی جائے تو ہدایت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اس تھاؤٹ اور سوچ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ کہا سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے۔ اسلام ہے، اسلام انلیگل ریلیشن کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اسلام کہتے ہیں نظریں جھکا کر رکھو، اسلام کہتا ہے تم ایک نکاح کرو، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے اور تم انصاف کر سکتے ہو، ظلم نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے آپشن ہے، ضروری نہیں، لازم نہیں، آپشن ہے، تم 2-3 کر سکتے ہو، مگر اس پر بھی آواز داب مسلمان 4 شادی کرتا ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ذرا انکوائری کر لو پارلیمنٹ میں کہ مسلمان 2 بیوی والا کتنا ہے اور دوسرے ادر 2 بیوی والے کتنے ہیں۔ رام ولاس پاسوان کی 2 بیوی، ہم نے کیا تھا نکاح اس کا، ہم نے کروایا تھا۔ ملائم سنگھ کی بڑھاپے میں ایک بیوی کا پتہ چلا، ہم نے چھپا کے رکھا تھا۔ این ڈی تیواری ابھی چلے گئے، بڑھاپے میں ایک بیٹا نے کہا میرا باپ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہوا پتہ چلا باپ ہے۔ جھارکھنڈ کے شیبو سورین کی کتنی بیوی ہے ان کو بھی نہیں پتا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کو بھی نہیں پتا۔ یہ ہم نے کیا ہے، لیکن الزام مسلمانوں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا چاہتی ہے کہ ناجائز ریلیشن، انلیگل ریلیشن، ناجائز تعلقات تم 100 سے رکھو چلے گا، مگر کسی غریب کی بیٹی کو دلہن بنا کر اسے عزت کی زندگی تم نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ دنیا ایک عورت کو طوائف تو بنانا چاہتی ہے مگر بیوی بننے کی اجازت نہیں دینا چاہتی۔ لوگ کہتے ہیں ناری کو سمان دیا جائے، ناری کو سمان دیا جائے۔ سمان دینے کی اوقات ہے تمہاری، ہمت ہے تمہاری اوقات تو آؤ، سمان دینے کی ہم بات کرتے ہیں۔ اسی بھارت میں 2 کروڑ سے زیادہ بیٹیاں کوٹھوں پہ اپنی عزت بیچ رہی ہے۔ اگر سمان دینا ہے تو آؤ، کوٹھوں سے ان بیٹیوں کو نیچے اتارو اور سماج کا حصہ بنا دو۔ مگر تم تو چاہتے ہو کہ نہیں اور کوٹھے آباد کیے جائیں۔ اسلام نے فیملی کنسپٹ رکھا، انہوں نے کہا کہ اسلام ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ اسلام ایک عورت کو طوائف بننے نہیں دیتا، اسلام ایک عورت کو بازارو بننے نہیں دیتا، اسلام ایک عورت کو ذلیل ہونے نہیں دیتا، اسلام ایک عورت کو بے آبرو ہونے نہیں دیتا۔ اور ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو عورتوں سے نائٹ کلب بھرنے ہیں، ان کو عورتوں کو ہوٹلوں میں رکھنا ہے، ریسپشن میں رکھنا ہے، ان کو عورتوں کو فلائٹ میں رکھنا ہے، ان کو عورتوں کو بار میں رکھنا ہے، ان کو عورتوں کو نچوانا ہے، انہیں عورتوں کو کوٹھوں پہ رکھنا ہے کہ یہ بڑی بڑی پارٹیوں میں انہیں عورتیں چاہیے گرم گوشت کی طور پر۔ ہائے ہائے رے، تو نے اس حوا کی بیٹی کو کتنا ذلیل کر دیا۔ میری بہنوں تمہارا کیا حشر ہوا، تمہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی بنا کر گود کا پھول بنایا،
بیوی بنا کر گھر کا ملکہ بنایا، ماں بنا کر قدموں کے نیچے جنت دے دی، بہن بنا کر بھائی کے بازو کی طاقت بنا دی، مگر ایک تو ہے کتنی ناقص العقل ہے کہ تجھے یہ عزت پسند نہیں آتی، تو غیروں کی للچائی ہوئی دکھائے ہوئے لالی پاپ پہ تم جب آگے جاتی ہو تو تمہارا حشر اس مچھلی کی طرح ہوتا ہے جسے کانٹے دار کانٹے کے اوپر لگائے گئے چاکلیٹ میں چھپا کر تمہیں پیش کیا جاتا ہے۔ او مچھلی رانی، ذرا اس چاکلیٹ کو چوس تو لے۔ جب مچھلی چوستی ہے تو اندر کانٹے پھنستے ہیں اور اوپر بیٹھا ایک شخص ہے جو اسے کھینچ لیتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ میری بہنوں، جب تک اس زمین پر مسلمان زندہ ہے انشاءاللہ اپنی عورتوں کی آبرو کو نیلام ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم اپنی عورتوں کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی عورتوں کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور اس سماج میں رہنے والی ہر عورت کو اپنی ماں بہن کا درجہ دیں گے انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ سڑک پہ ایک بھیک مانگنے والی بھی عورت ہوگی، اس کو عزت اور آپ عزت کی نظر سے دیکھو کہ ہے تو اللہ کی مخلوق، غربت کی وجہ سے بھیک مانگ رہی ہے مگر ہے تو اللہ کی مخلوق، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمان اگر سماج سیوا شروع کر دے اور مسلمان معاشرے میں غریبوں کو مدد کرنا شروع کر دے، بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے، تو یاد رکھیے گا ایک پاگل نے کہا ہے کہ 2021 تک ہندوستان سے اسلام کو نکال دوں گا۔ میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں، تم اپنے اخلاق کو درست کر لو انشاءاللہ، 2021 سے پہلے ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ، ان کی بیٹیاں مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ، مگر تم اپنے اخلاق کو تو ٹھیک کرو۔ اب اسلامی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ فیملی سسٹم پر، فیملی سسٹم پر اسلام کا سب سے بڑا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ قرآن کریم آپ پڑھیں تو قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، لیکن بہت طویل نہیں ہے، ایک ایک آیت میں ہے، ایک دو آیتوں میں نماز کا حکم ہے، کئی جگہوں پر متواتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاندانی احکام جو بیان فرمائے ہیں وہ تو اللہ اکبر، اس سے زیادہ طویل آیت کسی چیز کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ محرمات کی فہرست کون ہوگی، نکاح تم کن سے کر سکتے ہو، کن سے نہیں کر سکتے ہو، نکاح کرنے کے طریقے کیا ہیں، طلاق کے طریقے کیا ہیں، خلا کے طریقے کیا ہیں، الگ کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور اس کے بعد عدت کے ایام کیسے ہوں گے، پاکیزگی کا نظام کیسے ہوگا، عورت کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا نظام کیا، اولاد کی پرورش کیسے ہوگی، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کتنا پلائے گی، اللہ اللہ، ایک عورت اور مرد کے رشتے کے تعلق سے قرآن کریم نے جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی اور مسئلے پر قرآن نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ فیملی سسٹم اگر پاک رہے گا تو قیامت تک اس امت کی نسل پاک رہے گی انشاءاللہ۔ اسلام نسل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اسلام نسل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے غور کیجئے کہ پورے سسٹم شادی پہ ٹکا ہوا ہے، پوری فیملی سسٹم، اس کی فاؤنڈیشن، اس کے وال، اس کی چھت، سارے کے سارے فیملی نظام کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ ایک عورت کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، اس دنیا کی پہلی عورت کا نام کیا ہے بھائی؟ جی حضرت حوا ہے نا بھائی، پہلی عورت۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے حضرت حوا کو پہلے ماں بنایا یا پہلے بیوی بنایا؟ جی اس دنیا کی پہلی عورت کو اللہ نے بیوی بنایا، ماں نہیں، ماں سے پہلے بیوی۔ سے پتہ چلا حلال رشتے کے بغیر ماں کی بھی ماں بننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت حوا کو پہلے بیوی بنایا، پہلے نکاح کرو حضرت آدم سے۔ ایک عورت کا مقام دیکھیے، فیملی سسٹم کا نظام دیکھیے، اسلام کی گرپ دیکھیے فیملیز پر، حلالی اور پاکیزہ نسل کی شروعات اور ابتدا کا طریقہ دیکھیے۔ فرمایا نکاح کرو، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے کیا گیا، اور وہاں سے لے کر یہاں تک ہم اور آپ تک ساری چیزیں نکاح پہ ٹکی ہوئی ہے۔ یہ سماج نکاح پہ ٹکا ہے، یہ فیملی نکاح پہ ٹکی ہے، یہ نظام کائنات نکاح پہ ٹکا ہے۔ اگر نکاح کو ختم کر دو گے تو یہ دنیا دجالی دنیا بن جائے گی، یہ دنیا جہنمی دنیا بن جائے گی۔
گی، اس دنیا میں انسانیت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ انسانیت کے لیے رشتے ضروری ہے اور رشتے کے لیے نکاح ضروری ہے، اور نکاح کہتے ہیں حلال کو جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو اور اس سے آنے والی اولاد۔ اس لیے آپ دیکھیے ایک بچے کو دادا ملتا ہے تو نکاح کی بنیاد پر، ایک بچے کو نانا ملتا ہے، نانی ملتی ہے، دادا ملتا ہے، دادی ملتی ہے، تو یہ رشتے اسے کب ملتے ہیں؟ جب ماں باپ نکاح کرتے ہیں۔ ماں باپ کے نکاح کے وجود میں ایک لڑکے کو سسرال ملتا ہے، لڑکی کو سسرال ملتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو دادیال ملتی ہے، نانیال ملتی ہے۔ اگر ماں باپ نکاح نہ کرے تو بچے کو دادی کہاں سے ملے گی، بچے کو دادا کہاں سے ملے گا؟ یہ جتنے رشتے ہیں، 3 رشتے، ماں باپ، نانیال، دادیال، یہ سارے کے سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے نکاح پہ رکھے ہیں۔ نکاح جب ہوگا تو رشتہ مضبوط ہوگا۔ ایک بچے کو نانیال کہاں ملتا ہے؟ ماں کی طرف سے ملتا ہے، دادیال باپ کی طرف سے ملتا ہے، ان دونوں کا نکاح ہو تب تو ملتا ہے۔ لیو ان ریلیشن، جانوروں والا طریقہ تم نے لانچ کر دیا، جب تک جی چاہے رہو، مطلب جوانی رہو، بڑھاپے الگ ہو جاؤ، اس کے بعد یہ بیچاری کیا کرے گی؟ برنداون کے آشرم میں ودھوا کی طرح پڑی ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان عورتوں کو، ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، جا کر دیکھیے کیا حالت ہے۔ اسی ملک میں جب نربھیا کانڈ ہوا تھا، نربھیا کانڈ آپ کو یاد ہوگا 2013 اور 12 کے اخیر میں، اس مشہور نربھیا کانڈ میں ایک بچی کے ساتھ جو درندے جیسا سلوک کیا گیا، تو اس وقت پارلیمنٹ میں ہماری بہن محترمہ سشما سوراج لیڈر آف اپوزیشن تھی، حزب اختلاف کی لیڈر تھی، کھڑی ہو کے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، اور پارلیمنٹ کا لفظ یہ تھا کہ عورت کی عزت لوٹنے والے کو سزائے موت دی جائے۔ مطلب آپ بھی کہتی ہو، مانتی ہو کہ اسلامی سزا کو ہندوستان میں لاگو کیا جائے۔ اس وقت کیا اڈوانی جی، اب تو بیچارے سائلنٹ موڈ پہ چلے گئے، ایک ایک ٹائم ہوتا ہے، اب تو ان کو یاد ہی نہیں کہ وہ پچھلی بار کب بولے تھے۔ اس وقت پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے، ناری کا اپمان کرنے والوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ تم آج کہہ رہے ہو تمہارے قانون بنانے سے جرم نہیں رکیں گے، قانون بنانے سے جرم نہیں رکتا ہے، اصلاح کی محنت کرنے سے جرم رکا کرتا ہے۔ روز سگریٹ پہ لکھا ہے، ہر سگریٹ کے پیکٹ پہ، سگریٹ اسموکنگ انجوریس ٹو ہیلتھ، سگریٹ کا پینا صحت کے لیے ہانیکارک ہے، صحت کے لیے نقصان دہ۔ لوگ نہیں مانے تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ بھینکر قسم کے خطرناک کینسر کا فوٹو لگا دو۔ لیکن آپ مجھے بتائیے اتنا کرنے کے بعد بھی پینے والے بڑھے یا گھٹے؟ جی اب تو اس پہ کام نہیں چل رہا ہے تو نوجوان ہمارا مالیگاؤں کا 20 گولی کھا کے سو جا رہا ہے۔ توبہ کرو بھائی، توبہ کرو، یہ جوانی کیوں برباد کر رہے ہو؟ جوانی اللہ کی نعمت ہے میرے نوجوانوں، نشے کی گولیاں کھا کر اپنی جوانی کو برباد مت کرو۔ یہ جوانی تمہیں اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تم اپنے دین کی خدمت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور ضرورت پڑ جائے تو بھارت کی رکشا کے لیے اپنی جان تن من جوانی دے کر دیش کی بھی سیوا کرو۔ تمہیں نیند کی 20 گولیاں کھا رہے ہو اور کھا کر تم 24 گھنٹے تک نیند بے ہوش رہتے ہو۔ یہ ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ کیا جا رہا ہے۔ ایک آرگنائزیشن باضابطہ کر رہی ہے، 2 کام کر رہی ہے، پتہ ہے آپ کو کیا؟ ایک تو ان کی پلاننگ یہ ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو بہلا کر پھسلا کر بھگا دو اور کورٹ میں جا کے رجسٹرڈ میرج کر لو۔ سنیے، ایک سکھ نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر لے جاؤ اور کورٹ میں جا کے میرج کر لو، 1-2 سال رکھنے کے بعد اس کو کوٹھے پہ بیچ دو۔ یعنی آپ غور کر رہے ہیں، ان کو بیوی بنا کر رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جو بھاگ رہی لڑکیاں ارتداد کی راہوں پر چل رہی ہیں اور مرتد ہو جا رہی ہیں اور سمجھ رہی کہ میں انجینئر کی بیوی بن گئی، ڈاکٹر کی بیوی بن گئی، نہیں، یہ تمہیں 1.5 سال سے 2 سال تک تمہارا استعمال کرے گا، اس کے بعد تمہیں کوٹھے پہ بیچ دے گا۔ لوگوں اپنی قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کرو، لوگوں اپنی قوم کی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر بچا لو انہیں۔ یہ برقع پہن کر پارکوں میں، آئس کریم پارلروں میں، بیوٹی پارلروں میں اور ادھر ادھر کس کے بائک میں کون جا رہی ہے، اگر اس پر ہم توجہ نہیں رکھیں گے، ایک ماں اگر اس کا دھیان نہیں رکھے گی تو میں ماؤں سے پوچھتا ہوں کہ وہ مائیں تم جنت میں اکیلی کیا کرو گی جہاں تمہارے بچے جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ویسا جنت کیا پیارا لگے گا کہ جنتیوں کو بتایا جائے گا کہ تمہارے بچے جنت میں نہیں ہیں، ایسے جنت میں تمہیں کیا اچھا لگے گا؟
اپنے بچوں کو جنت میں جانے کے قابل بنا دو. اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ بچے آپ کے فجر کے نماز کے عادی بن جائیں تو ماں باپ کو تہجد میں اٹھنا پڑے گا. ماں باپ جب تہجد میں اٹھ کر روتے ہیں تو بچے پھر فجر کی نماز کے قابل بن پاتے ہیں. عزیزان ملت، کتنا زمانہ ہو گیا، کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے بچوں کو کان میں سنے ہوئے. کلاس 1 سے لے کر بچے کلاس 10 تک جاتے ہیں. ہر دن ہم بچوں سے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، صبح اسکول کے لیے جانا ہے. کبھی تو یہ کہہ دو میرے بچوں جلدی سو جاؤ، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے. بچے جوان ہو گئے، کبھی نماز کا نام تک نہیں سنا. بچے جوان ہو گئے، کبھی نماز کا ماحول گھر میں نہیں دیکھا. آج یہ ارتداد کی ہوا چل پڑی ہے، وبا چل پڑی ہے، آگ لگ گئی ہے. ہم پریشان ہیں، علماء بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. آپ ان علماء کو کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ عزیزان ملت، یہ امت کے ڈاکٹر یہ علماء ہیں جو ہر حال میں آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث ہیں. آپ ان کی باتوں کو مانو، آپ ان سے محبت کرو، آپ ان کے ساتھ مل کر رہو تاکہ یہ امت ارتداد سے بچے، یہ امت دوسروں کا شکار اور لقمہ ہونے سے بچے. یہ دنیا آپ کو دجالی فوج بنانا چاہتی ہے اور علماء آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے نسخے بتا کر دجال کے فتنوں سے بچنے کی تدبیریں بتا رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط کیجئے، اپنے گھر کی چہار دیواری کو مسلمان بنائیے. سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دین کی باتیں کیجئے، کاؤنسلنگ کیجئے. تعلیمی نظام کے سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں. مشکل تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے ادارے نہیں کھولے، ہم نے اپنے کالجز نہیں کھولے جہاں اسلامی ماحول میں اعلیٰ تعلیم دیے جائیں. ہم نے کباب کی دکان کھولا، بریانی کے ہوٹل کھولے، پراٹھے کے کارنر کھولے، ہم نے تاج محل بنایا مگر اسلامک یونیورسٹی نہیں بنایا. مگر اس کا الزام ہم پہ مت دینا، اس لیے کہ ہم نے مدرسے کھولے اور مدرسے سے پڑھے. تو بھائیوں، مدرسے سے پڑھے ہوئے مدرسے کے فارغین علماء ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلے تو انہوں نے ہزاروں مدرسے بنائے. بولو بنائے کہ نہیں بنائے؟ ارے یہ علماء مدرسے سے پڑھ کر نکلے تو انہوں نے ہزاروں مدرسے بنائے. مگر علی گڑھ یونیورسٹی سے لاکھوں لوگ پڑھ کر نکلے، سب نے مل کر بھی دوسری یونیورسٹی اس قوم کو نہیں دے سکے. ہم نے روکا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کہ آج وکیل صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مدرسے نے وکیل نہیں دیا. اچھا، آٹا چکی میں جا کر بولتے ہو کہ سونے کا زیور بنائیے، سونار کو جا کر بولتے ہو بریانی بنانے کی تدبیر دیجئے. ہم نے آپ سے کب کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر بنا رہے؟ ہم نے آپ سے کب کہا تھا کہ ہم انجینئر بنا رہے؟ ہم نے آپ سے کب کہا تھا کہ ہم سائنٹسٹ بنا رہے؟ اگر ہم نے کہا ہے تو آپ ہمارے گریبان کو پکڑ لیجئے. ہم نے تو آپ سے کہا تھا یہ کلام اللہ ہے، ہم اس کا حافظ تیار کریں گے. ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب آپ مر جائیے گا تو آپ کا بیٹا پائلٹ بغل میں کھڑا رہے گا جو جنازہ نہیں پڑھا سکے گا. یہ مولوی کا بچہ آپ کا جنازہ پڑھا کر آپ کو قبر میں جانے کے قابل بنائے گا. بھائی، ہم نے مدرسے سے جو بنایا وہ 4% بچوں کو حافظ قاری عالم بنایا. آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. آپ وکیل ہیں، آپ لا کالج کھول دیجئے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ میڈیکل کالج کھول دیجئے. آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کالج کھول دیجئے. آپ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کھول دیجئے. آپ دین والے ماحول میں بہترین یونیورسٹی بنائیے کہ اندر عورت کے سوا کوئی نہ جائے، کوئی واچ مین بھی عورت کے سوا کوئی نہ ہو، اور اندر میں نماز ہو، روزہ ہو، ہال ہو، کاؤنسلنگ ہو، دینی تعلیم ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، ٹینس ہو، سوئمنگ پول ہو، کراٹا ہو، مارشل آرٹ ہو، فزیکل فٹنس ہو، ہر کھیل ہو. لڑکیاں بیٹیاں ہماری اس چہار دیواری میں حافظ قرآن بھی بنے، 10 کلاس کو بھی پاس کرے، فراٹے سے عربی بولے، فراٹے سے انگریزی بولے. پتہ چلا کہ شام تک پڑھ کہ ہماری بیٹی جس اسکول سے نکل رہی ہے، جس انسٹیٹیوشن سے نکل رہی ہے، جس کالج سے نکل رہی ہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حافظہ عالمہ اور پوری ڈاکٹر ہے. ماشاءاللہ. آپ نے قوم کو ایسی بیٹیاں کیوں نہیں دی؟ آپ کی ذمہ داری نہیں؟ ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس دولت آتی ہے تو وہ مندر بناتا ہے، کالج بناتا ہے. مسلمانوں کے پاس دولت آتی ہے تو بریانی کا ہوٹل کھولتا ہے. مالداروں کی کمی نہیں ہے، مگر آپ نے یہ نہیں کیا، یہ بھی ماننا پڑے گا ہمیں. شاہجہاں جب تاج محل بنا رہا تھا تو یہ گورے آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہے تھے. آپ تاج محل بناتے رہ گئے، دنیا کہاں پہنچ گئی. آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے، آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. ہم نے مسجد کی ذمہ داری لی آپ سے. ہم نے کہا مسجد کو ہم آباد کریں گے. اللہ کا شکر ہے سخت سردی ہو تو فجر کی اذان نہیں چھوٹتی، سخت گرمی ہو تو ظہر میں نماز چھوٹتی نہیں ہے. بولو ہم نے آباد کیا کہ نہیں کیا؟ بارش ہو، برسات ہو، ٹھنڈک ہو، گرمی ہو، ہم نے مسجد کو آباد رکھا کہ نہیں رکھا؟ کوئی مولوی اسٹرائک پر گیا؟ بولو.
اب یہ سرکاری تنخواہ جس دن شروع ہو جائے گی مولویوں کی یونین بن جائے گی. اس کے بعد مولوی تنخواہ بڑھانے کے لیے ہڑتال پہ بیٹھے گا. متولی صاحب خطبہ دو، صدر صاحب اذان دو. ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نہیں کریں گے. ہم نے مدرسے کو آباد کرنے کی ذمہ داری لی، ہم نے آباد کیا. مسلمانوں، ہندوستانی مسلمانوں، 25 کروڑ 30 کروڑ مسلمانوں کے اندر کلمہ اور دین کی ذمہ داری ہم نے لی. الحمدللہ ہم نے چیخ چیخ کر دین کے پیغام کو پہنچایا. کچھ آپ بھی تو ذمہ داری لے لو، کچھ آپ کا بھی تو فرض ہے. آپ خالی انٹلیکچوئل بنو گے، آپ خالی بھاشن دو گے سیمینار میں کھڑے ہو کے، آپ بتاؤ گے کہ قرآن کی تفسیر انہوں نے نہیں سمجھا. آپ سمجھنے کے قابل انسٹیٹیوشن بنا لیجئے. آپ ایسی چہار دیواری تیار کیجئے کہ جہاں سے بہترین پروڈکشن ہو، ہماری بہترین بیٹیاں تیار ہو، جو ڈاکٹر بھی اور حافظ قرآن ہو، جو انجینئر بھی اور قابل ہو. دیکھو، لڑکیوں کے اونچے تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں، لڑکیوں کے بے حیا بننے کے خلاف ہیں. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آئیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پوری کیجئے انشاءاللہ. فٹ بال کھیلنے والے فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلنے والے کرکٹ کھیلیں، کوئی کسی کے ڈپارٹمنٹ پہ انٹرفیئر نہ کرے. تو انشاءاللہ یہ ملت بھی آگے بڑھے گی، امت بھی آگے بڑھے گی اور یہ دیش بھی آگے بڑھے گا. سماج کو لے کر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. مسٹر اور مولانا میں ڈفرینٹ نہیں ہونا چاہیے. مسٹر اور مولانا دونوں مل جائیں، دونوں کا دماغ مل جائے اور دونوں مل کر کام کریں. ایک مولانا بھائی مسجد کو آباد کرے تو ایک مسٹر بھائی انسٹیٹیوشن کو آباد کرے. کوآپریشن کیوں نہیں کرتے آپ ڈفرینسز کیوں لاتے ہیں؟ آپس میں ملیے. ہماری بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری بہنیں، اب آپ اپنی گود میں پرورش پانے والے بیٹیوں کو ایسا تیار کیجئے کہ آنے والے ارتداد اور فتنوں کی آگ کو وہ اللہ کی رحمت سے بجھانے کے قابل ہو سکے. آنے والا وقت شاید اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. ایک بات میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں نسل مسلمان بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی. اللہ کرے کہ ہماری اور آپ کی نسل قیامت تک مسلمان رہے. اللہم آمین. اپنی فکر کیجئے، اپنے آنے والی جنریشن کی فکر کیجئے. ہماری بہنیں تیار ہو جائیں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے. اور ان کی تیاری یہ نہیں کہ میدان میں کودیں، ان کی تیاری یہ ہے کہ ان کی گود میں پرورش پانے والا بچہ وقت کا محمد بن قاسم بن جائے، وقت کا صلاح الدین ایوبی بن جائے، وقت کا عمر بن عبدالعزیز بن جائے، وقت کا خواجہ معین الدین چشتی بن جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت، عافیت، خیر اور بھلائی کے ساتھ، سلامتی اور خوشحالی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.